والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورہ قوف کے میں بیان کردہ جہنم سے متعلقہ آیات پر کلام ہو رہا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کافر کو جب میدان محشر میں بلوائے گا اور اس کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا، پھر اس کے لیے جہنم کی وعید ہوگی اور یا جہنم کے بارے میں حکم ہوگا۔ جو دو فرشتے ہوں گے اس کے ساتھ کرامن کاتبین، یا جو ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو نیکی کی دعوت دینے والا ایک اور فرشتہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے فرمائے گا اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے کو اور ضدی شخص کو جو اپنے غلطی پر ڈٹ جانے والا ہے، مناع للخیر، جو بھلائی سے بہت روکنے والا ہے، معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، شک کرنے والا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اس کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا الہ مقرر کرنے والا ہو۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، پس تم ڈال دو اسے شدید عذاب میں۔ اب یہاں پہ جو اب آگے مضمون تھا اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ جب اس کافر کو ڈالا جائے گا تو جو اس کے ساتھ شیطان تھا جو اس کو بہکاتا رہا تھا، وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرتے ہوئے، اے میرے رب، میں نے تو صرف تھوڑی سی دعوت دی تھی، میں نے تو اس کو کوئی زیادہ نہیں بہکایا تھا، یہ خود ہی کھلی گمراہی میں تھا، سنتا ہی نہیں تھا اور غلط کاموں کے اندر لگا ہوا تھا۔ اور پھر یہاں اس کا کافر کا جواب نہیں ہے، دوسری آیات میں ہے کہ وہ اس پر لعنت ملامت کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا قال قرینہ، تو کہے گا اس کا ساتھی شیطان، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکش نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، ہاں یہ خود ہی کھلی گمراہی، دور کی گمراہی میں تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا، یعنی اپنے نبیوں کے ذریعے۔ پھر نبی تشریف لے گئے تو جو علماء ہیں یا تبلیغ دین کرنے والے جو علماء کے بھی پھر ماتحت ہوتے ہیں، وہ انہوں نے تم تک پہنچا دیا تھا کہ جہنم ہے، اس میں یہ برے عمل کا یہ انجام ہوگا، لیکن تم نے نہیں سنا۔ اب یہاں جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پر میں گزارش کر رہا تھا کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ انفرادی طور پر بھی اپنے بارے میں سوچیں، اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی کے معاملے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ایسا گناہ کرتا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قربانی نہیں دی ہے، حج فرض نہیں کی ہے، شراب پیتا ہے، اور مطلب کہ الٹی سیدھی غلط کام کرتا ہے، بدنگاہیاں کرتا ہے، یہ اگر خدا نخواستہ اللہ ناراض ہوا، جہنم میں ڈالا گیا اور اس کا مکالمہ ہوا شیطان کے ساتھ، تو پھر کیا فائدہ؟ وہاں پر جا کے جھگڑنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہیں ہم یہاں پر اس کافر سے عبرت حاصل کرتے کہ جس طریقے سے شیطان وہاں اس کو ملامت کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارا شیطان بھی ملامت کرے۔ ہم آرام سے فجر میں پڑے ہوئے نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہیں، سامنے وضو خانہ ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وضو کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے؟ آنکھیں بچا کے یوں نکل جائیں گے، ہیلے کریں گے، بہانے کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے بھاگنے میں بہانے کریں گے۔ پھر جب جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور پھر کوئی وہ خدا نخواستہ ایسے ہی ہوا کہ شیطان نے آ کر کہا میں نے کہا تھا تجھے نمازیں قضا کرنے کو، میں تو خالی دعوت دی تھی، تو خود ہی بڑا ہوشیار تھا، پہلے سے بھاگ جایا کرتا تھا تاکہ کوئی کہے نہیں کہ آؤ یار نماز پڑھ لو، اور بہت سارے کاموں میں کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایک تو انفرادی طور پہ مجھے آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ایک ہے کہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، مثلا میاں بیوی آپس میں سوچیں، شوہر سوچے کہ میں نے بیوی پہ جو ظلم کیے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر جہنم کے پاس یعنی میدان محشر میں ایک جھگڑا ہو جائے میرا اور بیوی کا، کہ میں کہوں تو نے یہ کیا، اس نے کہا یہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور ہمارے لیے جہنم میں داخلہ ہو جائے۔ اگرچہ اس جھگڑے کی وجہ سے نہیں تو ماضی کی وجہ سے ہوگا، لیکن سمجھانے کا مقصود ہے کہ ایک تو شیطان سے جھگڑا، ایک حقوق العباد میں ایک اور جھگڑا ہوگا کہ جس پر ہم نے ظلم کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا کر کے جھگڑا کرے گا۔ دونوں طرح کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے ابھی وقت موجود ہے۔ اسی طرح جو بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں اور جھوٹے الزام لگاتی ہیں، میکے جا کے جھوٹ بولتی ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنے ساس کے بارے میں، نندوں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، پھر میکے والے اپنی بیٹی کی محبت میں اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں اور پھر ان پہ ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، یا طلاق کے معاملات ہو جاتے ہیں،
یہ جو بڑی معصومہ بنی ہوئی ہے بنت حوا، ایسی کوئی میری بہن سن رہی ہو تو اچھی طرح یاد رکھیں آپ کا انجام دردناک ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے آنسوؤں سے اور اپنی سسکیوں سے اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کے دل تو جیت لیے، کیونکہ وہ ایموشنلی بیچارے ایموشنل ہو جاتے ہیں، بہن کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن آپ کی چالاکی اللہ تو جانتا ہے۔ آپ نے جتنے ان آنسوؤں کی وجہ سے اب ظلم کروائے ہیں اور ناانصافیاں کروائی ہیں، سب کا انجام آپ کو آخرت میں بھگتنا ہی ہوگا، اور یہ اس کا تدارک یہی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ تو اونچی ناک کون یہ کہے گا جی میں نے جھوٹ بولا تھا اور اپنا اعتراف کرے اور جا کے معافیاں مانگے، یہ تو ہمیں سکھایا نہیں گیا ہوتا۔ انا تو ایسی ہوتی ہے آسمان پر، پھر جب مریں گے تو بھی فنا ہوں گے، یہ انا ایسی فنا ہوگی، وہی پھر وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی نیکیاں نکال کر نام مال سے جا رہے ہوں گے اور جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ وہاں تو گھر والے بھی ملامت کریں گے، دفع ہو جائے یہاں سے، کہ تو نے اتنا جھوٹ بول بول کے ہم سے بھی ظلم کروایا، ہم تیری بیٹی ہونے کی وجہ سے تیرے ساتھ مل گئے۔ تو یہ میں ان بچیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لڑکیوں کے بارے میں، جھوٹ بول کے، سفید جھوٹ، اتنی ماہر ہوتی ہیں بعض تو جھوٹ بولنے میں کہ الامان ملافظ، جھوٹے سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا نا، کیسے جیتے گا؟ اور وہ خوش ہوتی ہیں کہ میں نے بڑی چالاکی کی۔ اور مطلب یہ کہ بعض اوقات یہ سنا یہی ہے کہ ڈراموں میں یہ چالاکیاں باقاعدہ چاہے سکھانے کا قصد و ارادہ نہ ہو، بہرحال وہاں سے سیکھتی ہیں لڑکیاں اور ہوشیار ہو جاتی ہیں۔ اپنی دانش میں بڑی سمجھداری کر رہی ہیں کہ میں نے رو کر، میں نے بیمار بن کے، ایسا کر کے اپنا مطلب نکلوا لیا، چلے یہاں تو ہو گیا۔ اگر یہی معاملہ ختم ہوتا تو پھر تو بہت سمجھداری تھی، شاباش بڑا کام کیا تم نے۔ لیکن دا ڈے آف ججمنٹ، اور ابھی پیچھے بات گزری ہے کہ جیسے انسان زبان سے کچھ نکالتا ہے، دو فرشتے فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آپ سب کو پاگل اور بے وقوف بنا سکتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتی ہیں۔ تو یہ جھوٹے الزامات، اور بہت سے ایسے ہیں جو خلا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایسی کوئی بہن سن رہی ہے وہ بھی ذرا توجہ کریں۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی تھوڑی بہت ناچاکی ہوئی، ہم خلا لیں گے جی، وکیل کے پاس پہنچ گئے۔ ایسے وکیلوں پہ بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے جو گھر تباہ کروا رہے ہیں اور اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنا گھر آباد کر رہے ہیں، دوسروں کے گھر برباد کروا رہے ہیں۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے تو نہیں تمہیں طلاق ملے گی، الزام لگاؤ، کہو کہ شوہر عورتوں سے ناجائز تعلقات تھے، جوا کھیلتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، شرابیں پی کے آتا تھا، کچھ بھی ایسا کرو گے تو پھر وزن پیدا ہوگا۔ جھوٹ لکھوا دیتے ہیں، لڑکی نے بھی سائن کر دیے، نوٹس بھیجے گئے، 3 شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جج بیچارے، اس کو تو کوئی الہام نہیں ہو رہا نا، وہ کوئی علوم غیبیہ تو نہیں جانتا، جج تو ظاہر کا پابند ہے، وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور شوہر نہ نفقہ نہیں دیتا اور ساری خرابیاں اس کے اندر ہے اور بلائیں تو آ بھی نہیں رہا، وہ ون سائیڈڈ فسخ نکاح کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ اب چونکہ یہ فسخ نکاح کا حکم جھوٹ بول کر لیا گیا تو یہ لڑکی اس کے نکاح سے باہر ہی نہیں ہوگی، یہ تو اس کے نکاح میں رہے گی، جب اس کے نکاح میں رہے گی تو دوسرا نکاح نہیں ہوگا۔ اور یہ ماں باپ جو بالکل بیچارے کورے ہوتے ہیں علم دین سے، جنہوں نے دین اور شریعت کو اپنے تابع کر رکھا ہے، سب کچھ آتا ہے جی ہمیں، تو وہ اپنی بچیوں کو اس طرح کا خلا دلوا کر عدتیں گزروا کے شادی کروا دیتی ہیں، حالانکہ ان کی شادی پھر نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو پہلے شوہر کی منکوحہ ہیں۔ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ زیادہ تر کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سب میدان محشر میں ہوگا اور وہاں جھگڑے ہوں گے، ایسے جس کے مال دبائے ہیں، وراثت دبائی ہوئی ہے، جن کا قرضہ لیا ہوا ہے اور ادا نہیں کر رہے ہیں باوجود قدرت کے، یہ سارے کے سارے وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، مار پیٹ، قتل و غارت۔ آج کل تو ہر چیز پہ گن نکل آتی ہے اور فائر کر دیا جی، مار دیا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل و غارت کر دینا۔ یہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں نا، گاؤں وغیرہ، ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے، بدماشیاں کرنا اور اپنے آدمی لے جا کر یہ کرنا وہ کرنا، 4 اس کے مار دیے، 5 اس کے مار دیے۔ پھر یہ کہ وہ رشوت وغیرہ کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، بھاری پیمانے پہ رشوتیں دی جاتی ہیں، اپنے آدمیوں کو تھانوں سے اور عدالتوں سے، کورٹ سے چھڑوا لیا جاتا ہے جیسے تیسے کر کے۔ تو پھر یہ کہ وہ نظام چل رہا ہے، تو یہ یہاں تو چل گیا، آپ نے اپنی فوقیت ظاہر کر دی، لوگوں میں دہشت پیدا کر دی، آپ کی برادری معروف ہو گئی کہ بھئی ان سے ٹکر لینا بہت خطرناک ہے، یہ تو قانون کو بھی بعض اوقات چکمہ دے کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، یہ یہاں کی سرداری، یہاں کا وڈیرا پن، یہاں کے چودھری پن، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ میدان محشر میں سب ایسے آئیں گے کانپتے ہوئے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے چودھری حضرات، بڑے بڑے وڈیرے حضرات،
بالکل جن کے پاس بڑی طاقتیں ہیں وہاں پر. تو یہ اس لیے ان چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے, اچھی طریقے سے غور و تفکر کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے قول تبدیل نہیں ہوتا. تمہیں پہلے وعید سنا دی گئی تھی, تم نہیں مانے, اب چلو جہنم کے اندر. اب اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. یہ کافر کے حق میں ہے خاص طور پہ. پہلے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا کئی مقامات پر کہ جو حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوا, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا. تو کافر کے حق میں یہ بات کبھی تبدیل نہیں ہوگی کہ اب ہم یہ سوچیں شاید میدان محشر میں اللہ تعالیٰ رحمت فرما کے کسی کافر کو جنت میں ڈال دے. نو, اللہ تعالیٰ کا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے ہیں. جو اللہ کا فیصلہ وہ تو ہوگا. اچھا, مسلمان کے لیے ضرور ہے کہ بے نمازی کی سزا بیان ہو گئی, کوئی ظالم ہوگا یہ سزا ہے, لیکن یہ بدل سکتا ہے. یہ اس طریقے سے کہ جیسے جو حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہیں, کسی نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکوٰۃ نہیں دی, حج نہیں کیا, قربانی نہیں کی, شراب پی, بدنگاہی کی, اس طرح جو اس کی ذات کے ساتھ ہی گناہ وابستہ ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑے, چاہے تو معاف فرما دے. اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے, اس میں قانون قدرت یہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ مظلوم کو سامنے کھڑے کرے گا اور یہاں ظالم ہوگا اور مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا. اب اس میں دو صورتیں ہوں گی. کبھی تو ایسا ہوگا کہ ظالم اپنی نیکیاں دے دے گا اور مارا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اور کہیں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے راضی کروا دے گا. فیصلہ تو ہوگا, اس کی نیکیاں اس کے نام عمل میں ڈالی جائیں گی اور مظلوم کی بدیاں گناہ اس کے نام عمل میں ڈالے جائیں گے. اور پھر بھی اگر معاملہ برابر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مظلوم کو راضی کر دے گا. ایسے بھی ملے ہیں. تو مسلمان کے لیے نجات کے امکانات ہیں. اچھا, اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو ایک وقت ہوگا کہ سزا بھگت کے جنت میں ضرور آئے گا. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب مکس نہ کر دیں. کافر کا انجام علیحدہ ہے, مسلمان کا انجام علیحدہ ہے. لیکن یہ بیان کرنے سے مراد کوئی گناہوں پر دلیری پیدا کرنا مقصود نہیں ہے کہ اچھا مسلمان ہے, اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو جنت میں ضرور آ جائیں گے, چلو پھر تو بے پرواہ ہو جاؤ. ارے نہیں بھائی, جہنم کا تو ایک سیکنڈ بھی بہت خطرناک ہے. اسی لیے بار بار کہتے ہیں کبھی پانی خوب کھولتا ہوا گرم کریں, چولہے پہ اپنی انگلی ڈال کے دیکھیں, اس میں ڈال سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اسی طریقے سے جلتے چولہے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, چند سیکنڈ, 5 سیکنڈ رکھ کر دیکھ لیں, کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں, ہمت ہی نہیں کر سکیں گے. جو مسلمان 5 سیکنڈ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا, 5 سیکنڈ, وہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کو یوں ایک دم ڈال کے نکال لیا 1 سیکنڈ کے اندر, ایسا تو نہیں ہوگا. ہم تو 1 سیکنڈ کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے. فرض کر لیں دنیاوی 1 ہفتے بھی ڈالا گیا تو 1 ہفتے کتنا بڑا ہوتا ہے, کس قدر اس پہ سخت عذاب ہو جائے گا. جبکہ آخرت کے اندر 1 ہفتہ, 1.5 ہفتہ, مہینہ, 2 مہینہ نہیں ہے. ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جو ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلائے گا. ایک حدیث کا کیلکولیشن کر کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے. اتنا سخت عذاب اور اتنے طویل عرصے تک. اور خصوصی طور پہ جو لوگوں پہ ظلم کرنے والے ہیں, ناحق قتل کیا, ہاتھ پاؤں توڑوا دیے, جیلوں میں ڈلوا دیا ہے, 20-20 سال, 30-30 سال, 40-40 سال, زندگیاں برباد کر دی ہیں, گھروں میں جدائیاں پیدا کر دی ہیں. خاص طور پہ اس میں عورتیں یہ سبق حاصل کریں, دوسروں کے گھروں کو برباد کر کے, ان کی خوشیوں کو ختم کر کے آپ جو بڑی پرسکون زندگی گزار رہی ہیں, یہ عنقریب شدید عذاب میں بدلنے والی ہیں. اتنا شدید عذاب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جن کو توڑا ہے ان کو جوڑیں کیسے تیسے, معافیاں مانگیں, دنیا میں راضی کر لیں. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہم پہ بھی شاید ناراض ہوں, یہ کیا مولوی صاحب ایسے ہی بول رہے ہیں, اور بند کرو اور دوسرا چینل آپ لگا لیں, کوئی ہم پہ فرق نہیں پڑے گا, ہمیں تو تبلیغ دین کرنی ہے. لیکن ہماری سنیں گی تو آپ پہ ضرور فرق پڑے گا. اگر سرکش رہیں گی یہاں پر اور اپنے عیب چھپاتی رہیں گی اور اپنی ناک اونچی کرتی رہیں گی کہ نہیں میں کیسے کہوں کہ میں نے غلط کیا تھا, میں کیسے کہوں کہ میں نے گھر خراب کیا تھا, نہ کہیں. میدان معاشر میں یہ سب وہاں کھڑے ہوں گے, سب کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا چالاکیاں کی ہیں, سب چیزیں بیان ہوں گی وہاں سامنے. جن لوگوں کے درمیان آپ ابھی بے عزتی سے بچنا چاہتی ہیں اور یہ ذلت کا خوف ہے,
ان کے سامنے ذلیل تو ہونا ہی پڑے گا، یہاں ہو جائیں یا آخرت میں ہو جائیں۔ اب جو سمجھدار ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہاں کی ذلت آخرت کی ذلت کے مقابلے میں بہت آسان، بہت ہی ہلکی ہے، یہاں کر لیں، ورنہ وہاں جو ہے بہت معاملہ سخت ہے۔ میں خاص طور پہ بہنوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں، میری بہنیں ناراض نہ ہوں کہ مرد کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، نو، مرد بھی بہت خطرناک ہیں، بہت غلط کام کرتے ہیں، لیکن میں ایک طویل 30 سال ہو گئے جی اس تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ ہر طرح کے شعبہ ہائے زندگی کے افراد ہمارے سامنے اپنے مسائل ذکر کرتے ہیں، پھر میری مشاہدے کی قوت بہت زیادہ، میں گہری نظر سے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنا فتنہ فساد عورتوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے، مرد تو عشر عشیر بھی نہیں ہے اس کے، کیونکہ یہ گھروں میں رہتی ہیں، کیونکہ یہ نفسیات زیادہ سمجھتی ہیں، کیونکہ یہ ایموشنلی بلیک میلنگ بہت آسانی سے کر لیتی ہیں۔ ایک آنسو بس نکالے، ایک دو آنسو آنکھوں سے نکالے، سامنے والا ڈھیر، چاہے بیوی ہو شوہر کے سامنے روئے، شوہر بیچارہ ڈھیر، ماں ہے بیٹے کے سامنے روئے، بیٹا بیچارہ ڈھیر، بہنیں بھائیوں کے سامنے روئے، بھائی ڈھیر۔ یعنی یہ ہتھیار ہیں مختلف قسم کے، سامنے والے کو زیر کرنے کے، اپنا ہم خیال بنانے کے، اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے، اپنے آپ کو مظلومہ ثابت کرنے کے، اور بعض اوقات خود عورت جانتی ہے میں غلط کر رہی ہوں، جب وہ کامیاب ہو جاتی ہے اپنے غلط کام میں تو مسکرا رہی ہوتی ہے کہ دیکھا نا، ہم سے ٹکر لوگے تو بچو گے کیسے، جو ہم سے ٹکرایا ہے کبھی بچ نہیں پایا ہے تو بھابھی کیسے بچ سکتی تھی۔ چلیں جی، آپ نے فتح پا لی، ایک شعر بھی بنا لیا آپ نے اپنی شان میں، لیکن میدان محشر میں کیا ہوگا جب وہی بھابھی لائی جائے گی اور اللہ کی طرف سے آپ کا نام اعمال سامنے ذکر کیا جائے گا کہ بھئی اس نے اپنے بھائی کو بدزن کر کے بھابھی کو طلاق دلوائی تھی اور جھوٹ بول کے دلوائی تھی، اب یہ جائے گی جہنم میں، بھابھی جائے گی جنت میں، اس وقت کیا ہوگا؟ اس پہ ذرا توجہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔